السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحدیث الخامس والثلاثون، حدیث نمبر 35 پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تو آج حدیث کے ایک ہی ٹکڑے پہ بحث کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ پوری حدیث میں ان امور پر ابھارا گیا ہے، ان امور کی ترغیب دی گئی ہے جو امور معاشرے میں امن کا ذریعہ ہوں، جو مضبوط معاشرے کو تشکیل کرنے میں معاون ہوں، اور ان بد اخلاقیوں سے منع کیا گیا ہے، ان برائیوں سے منع کیا گیا ہے جو سماج کے لیے ناسور کی حیثیت رکھتی ہیں، جو سماج کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو پہلا جو ٹکڑا ہے لا تحسدوا، اسی پہ آج بحث کریں گے انشاءاللہ۔ حسد ایک بدترین اخلاقی مرض ہے، ایک بدترین، ایک بہت نہایت ہی بری اخلاقی مرض ہے۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ انسان دوسرے پہ اللہ کی نعمت کو ناپسند کرے یا دوسرے سے اللہ کی نعمت چھین جانے کی تمنا کرے۔ حسد کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حاسد جو ہے اللہ کے فیصلے سے راضی نہیں ہوتا ہے، ناراضی ہوتا ہے، اس لیے کہ جس سے حسد کیا گیا ہے اس کو جو نعمت ملی ہے اللہ کی طرف سے ہے، وہ نعمت اس کو اللہ کی طرف سے ملی ہوتی ہے۔ اس پر اگر کوئی اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے تو گویا اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر راضی نہیں ہے، اور اس طرح سے اس کی ایمان اور تقوی میں کمی اور نقص ہوتا ہے۔ حسد کی وجہ سے حاسد اور جس سے حسد کیا گیا ہے اس سے عداوت ہوتی ہے، اس لیے کہ حسد کا لازمی نتیجہ ہے عداوت اور دشمنی۔ اور تیسرا اس کا نقصان تنگ دلی اور فکر و غم ہے، اس لیے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو ملنے والی ہر نئی نعمت حسد کی آگ کے لیے نیا ایندھن ثابت ہوتی ہے، اور حاسد کی فکر و غم اور جلن میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حسد کی وجہ سے یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے، اس لیے کہ حسد اللہ کی مخلوق میں سب سے خبیث اور خسیس قوم یہودیوں اور نصرانیوں کی صفت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اہل کتاب کے اکثر لوگ حق واضح ہو جانے کے باوجود محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تو حسد کرنے سے ان کی مشابہت ہوتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا تعلق انہی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے، کیونکہ حاسد گویا کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ حسد ہی نے ابلیس کو آدم کا سجدہ کرنے سے روکا، حسد ہی نے قابل کو حابل کے قتل پر ابھارا، حسد ہی نے یوسف کے بھائیوں کو، برادران یوسف کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ یوسف علیہ السلام جیسے عزیز اور معصوم بھائی کو اندھے کنویں میں پھینک دیں اور اپنی دانست کے مطابق ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ بعض حالات ایسے ہیں جس میں حسد قابل تعریف ہے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک یہ ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کی طرح خود پانے کی تمنا کرے، یہ سوچے کہ جو نعمت دوسروں کو ملی ہے وہ مجھے بھی ملے، مگر دوسرے پہ اللہ کی نعمت کو ناپسند نہ کرے
اور نہ اس سے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رشک صرف 2 چیزوں میں درست ہے، ایک اس شخص سے جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہو اور پھر حق کی راہ میں خرچ کرنے پر لگا دیا ہو، اور دوسرے اس شخص سے جس کو اللہ نے علم و حکمت عطا کی ہو، وہ اس کے ذریعہ سے فیصلہ کرتا ہو اور اس کی تعلیم دیتا ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے خرچ کرتا ہے تو اس پہ ہم رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی مال دے اور ہم لوگوں کے لیے خرچ کریں اس لیے۔ اور اسی طرح سے علم جو عالم ہے اور علم و حکمت کے ذریعہ فیصلہ کر رہا ہے تو اس سے رشک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حسد جیسی مذموم خصلت سے دور رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔